لہذا اسلام نے جو ماں کو ماں بنایا تھا، جب پورا ڈیزائن اس کا ماں کا ہے، سر سے لے کے پیر تک ممتا، ایثار، قربانی، فدائی جذبہ، مٹ جانے کی تمنا، مرد کھا کے خوش، ماں کھلا کے خوش، دونوں کے چہرے کو دیکھتے رہیے۔ غذا جب سامنے ہو تب دیکھیے ماں کا چہرہ جب بچہ کھا رہا ہو بہت، اور جہاں بچے نے یوں کیا اب دیکھیے ماں کی چہرے کی بے چینی۔ یہ ہے اس کے چہرے پر رزاقیت کہ میرے لال میں نے تو زندگی نچوڑ کر تجھے روٹی بنائی تھی، بریانی بنائی تھی، کھاتا کیوں نہیں؟ تو لہذا پیشنس، ضبط، تحمل، ایثار، قربانی، یہ بنا عورت کا کریکٹر تاکہ وہ بچے کو جنم دے کے آگے بڑھا سکے۔ اس میں بچے میں دی انسٹنکٹ آف کیوریسٹی، کیوں، کیا، کیسے، کون، کب، کس کا، کتنا، کدھر، یہ بچے میں، انسان میں پوچھنے کا جذبہ ہے۔ ہر سوال کا جو جواب ہوگا وہ علم ہوگا۔ تو اب ماں کی گود، بچہ جاہل، فطرت نے استفسار پیدا کیا، پوچھنا، یہ کیا، یہ کیوں ہے، یہ کس سے پوچھے گا؟ پہلے گود ماں کی، ماں سے پوچھے گا۔ سب سے پہلے سوال ماں سے۔ اسلام نے کیا کہا؟ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک۔ اطلب علم من المہد الی اللحد، تعلیم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ماں جاہل ہوئی تو بچے ماں کی گود سے کیسے پڑھے گا؟ اس کے معنی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے ماں کو پڑھاؤ تاکہ نسلوں کو پڑھا سکے۔ یہ ہے تعلیم دینے کا انداز۔ اب قدرت نے ایک لفظ استعمال کیا، ربوبیت، رب۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ تخلیق سے پہلے، کسی چیز کی تخلیق سے پہلے ہدف بنانا، آبجیکٹو، مقصد، ڈیسٹینیشن، آبجیکٹو، تخلیق سے پہلے ہدف بنانا، ہدف تک پہنچانے کے لیے ساتھ ساتھ چلنا، جملہ ضرورتوں کو مہیا کرتے رہنا، ہر تخلیق کی مقصد حیات کے مطابق جملہ ضرورتوں کو مہیا کرتے رہنا جب تک وہ ہدف تک نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں رب۔ خلق، پیدا کر کے چھوڑ دینا، بلڈنگ، اس کا انجینئر کہاں گیا؟ بنا کے چلا گیا۔ اور اس کا میکینیکل انجینئر، یہ بھی بنا کے چلا گیا، اس کا یہ بھی بنا کے چلا گیا۔ خلق کر کے خالق چلا جاتا ہے، کیئر ٹیکر موجود رہتا ہے۔ ہمیں صرف بلڈنگ نہیں بنانی تھی، بلڈنگ کا مقصد تھا عبادت اور درس۔ درس ہوتا رہے، درس کے لیے فرش کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، بجلی کی ضرورت، مہمانوں کے کھانے پینے کی ضرورت، اہتمام کی ضرورت، پردے کا خیال، مردوں کا بندوبست، اس چیز تک پہنچانے کا نام ہے تربیت، ربوبیت، رب۔ الحمدللہ رب العالمین، ان گنت دنیاؤں میں، ان گنت مخلوقات کی، ان گنت اغراض و مقاصد کے تحت ان گنت نعمتوں کو دیتے رہنے کا نام ہے رب العالمین۔ اسی لیے خالق العالمین نہیں کہا کہ پیدا کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، ہدف تک پہنچانا خوبی ہے۔ لہذا جب قدرت نے رب کہا ہے خود کو، الحمدللہ رب العالمین، تو اور ماں اور باپ کو کیا کہا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
یہ پالنے والے کام تھا تیرا کہ تو رب بنتا. رب بنی میری ماں، رب بنے میرے باپ. تو جس طرح تو نے ماں باپ کے ذریعے مجھے پالا، مجھے توفیق دے کہ میں بھی ان کی تربیت کروں. مگر میں ان کی تربیت نہیں کر سکتا، یہ بڑی بلند منزل چیز ہے. اے کریم تو ایسا کر کہ میری طرف سے تو میرے باپ باپ کو پال. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے ماں باپ جنہوں نے میری تربیت کی ہے ان پر ویسا رحم کر جیسا رحم انہوں نے مجھ پہ کیا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اندازہ لگایا کہ اسلام نے ماں باپ کو کہاں پہنچایا. تیرا کام ماں باپ نے کیا تھا، اب مجھے چاہیے تھا کہ میں ماں باپ کی تربیت کروں. نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا. تو وہاں آ جا جہاں مجھے آنا چاہیے تھا، کہ تو ان کا حق آشنا ہے، تو جانتا ہے کہ ان کا حق کتنا ہے. میرے بس کی بات نہیں ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا میں خیال کروں. بالوالدین احسان، سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر حسن سلوک کروں. احسان، اسلام کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. ان کا احسان یہ تھے کہ زندگی دی، میں کیا دوں ان کو جو زندگی کا ہم وزن بن جائے. ہے کوئی چیز؟ یہ تھے اسلام میں ماں باپ. بالوالدین احسان، سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر حسن سلوک کرنا. وذی القربہ، اور قرابت داروں کو دیتے رہنا ان کا حق. حق کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ ہم پہ کچھ کریں تو ہم اس کے بدلے میں دیں. ہم بہن کو کچھ نہیں دیں گے، کیوں؟ انہوں نے میری بیٹی کی شادی میں کچھ نہیں دیا. ہم بھائی کو نہیں سمجھیں گے، کیوں؟ انہوں نے غربت میں پریشانی میں میرا ساتھ نہیں دیا. اور چچا، اس کی تو میں صورت بھی نہیں دیکھوں گا، ساری زمینوں پہ اس کا قبضہ ہو گیا، مجھے کچھ نہیں دیا. اسلام کہتا ہے نیکی رد عمل نہیں ہے، نیکی عمل ہے. عمل ہے نیکی، رد عمل نہیں کہ انہوں نے کیا تھا تو ہم ان کے ساتھ کریں. چاہے وہ کریں یا نہ کریں، تم ان کے ساتھ کرو. بالوالدین احسان وذی القربى والیتامى، یتیموں کو مت بھول جانا. حضور کا حکم ہے کہ جب بچہ تمہارے سامنے آئے تو بھیج کے پیار کرو. جی، گھر سے باہر جا کے اندر جو آؤ گھر میں تو بیٹے کے لیے بچے کے لیے کوئی تحفہ لے کے آؤ، پیار کرو بچے کو. مگر بچے سے کہہ دینا کہ پھل کھا کے پھل کے چھل کے باہر نہ پھینکے، کہیں پڑوس کا بچہ دیکھ کے مچل نہ جائے. سنیے، اور بیٹے کو پیار کرو، بچے کو بھیج کے پیار کرو. لیکن اگر یتیم گزر رہا ہو سامنے سے تو اپنے بچے کو اتار دو، یتیم کو گود میں لے لو. کہیں باپ کی ممتا کی محرومی اس کے دل میں اداسیاں نہ پیدا کر دے.